أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. حضرات محترم، گزشتہ سبق میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب بیت المقدس سے نکال دیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، تو پھر انہوں نے اس وقت اپنے نبی سے التجا کی کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور اپنا معاملہ صحیح کریں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم جب اللہ نے تم پہ جہاد کو فرض کر دیا تو نہیں کر سکو گے، تو آگے سے کہنے لگے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں جبکہ ہمارے بچوں کو ہماری عورتوں کو الگ کر دیا گیا، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کے لیے ایک شخصیت جن کا نام طالوت تھا انہیں بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو یہ فوراً اعتراض کرنے لگے کہ بادشاہت کے حقدار تو ہم تھے، انہیں بادشاہت کیوں دی گئی؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ وہ علم اور جسم کے اندر تم سے بہتر ہے، اور یہی ایک دلیر آدمی، ایک صاحب قوت اور صاحب علم کا ہونا ضروری ہے کہ وہ قوم کی قیادت کرے۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کے معاملے میں بہت محتاط تھے، اہلیت نہ ہو تو کسی کو نہیں لگاتے تھے۔ مکے کے اندر ایک دفعہ آپ سفر پہ جا رہے تھے، مکے کے گورنر نے سوچا کہ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، چلو میں رستے میں جا کے ملوں، اپنی معاملات ان کے سامنے پیش کروں اور ان سے رہنمائی لوں۔ جب وہ جا کے حضرت عمر سے ملے تو حضرت عمر نے پہلا سوال کیا، اپنے پیچھے مکے میں اپنا قائم مقام کسے بنا کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ کو۔ کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا ہمارے غلاموں میں سے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر کو تو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگے ایک غلام کے بیٹے کو تم مکے کے اندر قیادت دے کے آگے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین میری التجا سن لیجئے، مکے میں ابن ابزہ سے زیادہ قرآن کا اور علم الفرائض کا عالم کوئی نہیں ہے، اس لیے میں انہیں دے کے آیا ہوں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اکبر، آج مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی کہ نبی کریم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت دیں گے اور بہت سے لوگ پیچھے چلے جائیں گے۔ تو ابن ابزہ بظاہر غلام کا بیٹا ہے، تو قرآن کے علم کی وجہ سے اللہ نے اسے قیادت دے دی۔ تو یہاں بھی قیادت جو طالوت علیہ السلام کو ملی تھی وہ اس لیے ملی تھی کہ وہ علم اور جسم میں سب سے بہتر تھے۔ تو جب انہوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں اگر یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے چنا ہے تو اللہ نے اس کی ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ تابوت سکینہ اطمینان والا تابوت جو لے گئے تھے وہ دشمن قوم کے لوگ، وہ یہ واپس لائیں گے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے فرشتے اس تابوت کو لے کے آئیں گے۔ جب یہ بھی ہو گیا تو اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ اعتراض کر دے۔ اب جب طالوت نے کہا فلما فصل طالوت بالجنود، اس نے سارے لشکروں کو اکٹھا کیا اور کہا چلو لڑنے کے لیے اب چلیں، ہم بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں۔ تو اللہ رب چونکہ انہیں بنی اسرائیل کی فطرت کا علم تھا، کہنے لگے قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں رستے میں ایک نہر آئے گی، اس سے آزمانا ہے اس نے تمہیں۔ آزمائش کیا ہے؟ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں بن سکتا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے وہاں سے نہ پانی پیا وہ میرا ساتھی ہے۔ اب سفر پہ جاتے ہوں، گرمی سخت ہو اور پانی کی پیاس ہو تو کون روکتا ہے؟ آزمائش بڑی سخت ہے۔ ہاں کہا فشربوا منه الا قليلا الا من اغترف غرفة بيده، ہاں ایک چلو پانی تم پی سکتے ہو جس سے حلق تارا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فشربوا منه، سب نے پانی پی لیا، الا قليلا منهم، بہت تھوڑے رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم سے یہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ جتنے بدر میں تمہارے ساتھ ساتھی تھے صرف اتنے رہ گئے، جبکہ پہلے یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، یعنی 310 سے کچھ زیادہ، باقی سب نے نافرمانی کی، پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب انہوں نے یہ چیز، جو چند لوگ رہے تھے انہوں نے نہر کو کراس کر لیا، اور ایماندار جو حضرت طالوت کے ساتھ تھے انہوں نے جب جالوت کا لشکر دیکھا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمارے پاس تو طاقت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کی لشکروں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ ایسے ڈر کا اظہار کیا، لیکن قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ جن کے دل میں پختہ ایمان تھا کہ ایک دن ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑے اور زیادہ کا فکر نہ کرو، کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ایسے ایسے مار کے ہوئے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جنگ موتا کے اندر مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، اور اس کے مقابلے میں دشمنوں کا لشکر 2 لاکھ تھا، لیکن ان کے پاس ایمان کی نعمت تھی، وہ ٹکرا گئے۔ اور آج بھی دیکھ لیں، افغانستان جیسے نہتے ملک نے کتنے ملکوں کی فوجوں کو برباد کر دیا،
اور آج فلسطین کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کے مکان توڑ دیے گئے، شہروں کو برباد کر دیا گیا، لیکن جن کے اندر ایمان ہے وہ متزلزل نہیں ہوئے، وہ لڑ رہے ہیں۔ حقیقتاً یہی اللہ والے لوگ ہیں۔ ہم تو بزدلوں کے ٹولے ہیں جن کے دل میں ہر زندگی بھر موت کا ہی خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب وہ جالوت اور اس کی قوم کے سامنے گئے، اس کے لشکروں کے سامنے، قالوا، کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرمانا، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پہ فتح نصیب فرمانا۔ فحزموہم باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے لڑ گئے ان کے ساتھ۔ وقتل داؤد جالوت کو داؤد نے قتل کیا، یہ داؤد اس لشکر کے ایک سپاہی تھے۔ جب انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ ان کے ہاتھوں سے جالوت قتل ہو گیا، ان کا بادشاہ، تو پھر اللہ نے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے بادشاہت بھی طالوت کے بعد انہیں دے دی، اور حکمت و دانائی، فیصلے کی طاقت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے انہیں بہت کچھ سکھایا۔ یعنی پرندوں کی تسبیح جو ہے وہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے انہیں ان کے ہاتھ میں لوہا یہ موم کی طرح نرم کر دیا، جو چاہے بنا لیتے، اور اللہ نے فیصلے کی قوت انہیں عطا فرمائی۔ تو اللہ رب یہ سلیمان علیہ السلام کے والد، پھر اللہ نے نبوت بھی انہیں دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، پھر اللہ نے علم دیا جو چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ اس طرح کلیش کروا کے، مسلمان حق اور باطل کا ٹکراؤ کروا کے باطل کو توڑ نہیں دیتا، اگر ایسا نہ ہو تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے۔ اہل کفر کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ خیر نہیں کرتے، یہ فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، ہمیشہ کبھی خیر سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ آپ دیکھ لیں، جب بھی ہمارے ملک میں تھوڑا سا امن و سکون آتا ہے تو یہ بدبخت اور ان کی ایجنسیاں ہمارے ملک میں دھماکے کروانے شروع کر دیتے، اور بدقسمتی سے ہمارے بعض بھائی استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو کہا اگر اللہ ان کو دفع نہ کرتا ان سے تو زمین کے اندر فساد پیدا ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ سب سے بڑے، دنیا بھر میں سب سے زیادہ صاحب فضل ہے، یعنی انہیں علم ہے کہ کس طرح دنیا قائم رہ سکتی ہے، کس طرح دنیا میں امن و سکون رہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ کہانی سمجھ کے نہ سننا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کہ انسان سمجھے کہ ایک کہانی سنائی ہے پہلی قوموں کی، نہیں، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلو علیک بالحق۔ اللہ اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نتلوہا علیک بالحق، ہم حق کے ساتھ آپ کے یہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں کہ پہلے قوموں کے ساتھ یہ معاملے ہوئے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کو کہا آپ بھی رسولوں میں سے ہیں، آپ بھی اپنی قوم کو سمجھائیے۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے نبی مکرم کی ذات مطہرہ پر، انہوں نے خیر کا کوئی رستہ ایسا نہیں جو چھوڑا ہو، جو ہمیں نہ بتایا، اور ہر وہ رستہ جو شر کی طرف، برائی کی طرف جاتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے، آپ نے اسے نہ روکا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج دوسرا پارہ ختم ہوا، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو تیسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔